یہ ہے نا کہ پاکستان بنیادی طور پہ جو بہت بڑی ریئلٹی یہ ہے کہ غریب ملک ہے۔ اس قسم کی کرائسس پہ کا شکار ایک ایسا ملک ہے جو آکسیجن ٹینٹ میں ہے، جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ وینٹیلیٹر جو ہے اس کو لگا ہوا ہے، اور وہ وینٹیلیٹر اس طرح کا ہے کہ کسی وقت بھی اس میں آکسیجن اگر نہیں ملتی تو آپ کی ڈیتھ جو ہے متوقع۔ हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपको क्या लगता है कि कैसी चल रही है? अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क गए थे और बात करने के जी फलस्तीन के लिए बात करने गए थे, लेकिन सुना इनकी कोई बात सुनी नहीं गई है, सिर्फ पैसे ही खर्च हुए इनके आने जाने के। और इसी तरह से अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है उसके लिए भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चाइना हो सकता है नाराज हो जाए, वहां से अफगानिस्तान से हो सकता है वो बोले, अमेरिकन बोले जी रेफ्यूजीज को रखो। तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम दोबारा से अफगानिस्तान से लोगों को यहाँ पे रख पाएं? और जो पैसे ये लेंगे वो तो 2 4 6 या ज्यादा से 10 20 बड़े जो होंगे वो आपस में बांट लेंगे, पाकिस्तान के काम तो कुछ नहीं आना। جی اس میں یہ ہے نا کہ پاکستان بنیادی طور پہ جو بہت بڑی ریئلٹی یہ ہے کہ غریب ملک ہے جس کے خزانے خالی ہیں، اور جو فی الوقت جو ہے وہ صرف ایک فارن ایڈ اور فائنینشل لوننگ اور اس طرح کی چیزوں پہ چلتا ہے۔ اس کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے اس حقیقت کو، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسی چیز ہے جس کو کوئی کسی اور الفاظ میں بیان کر کے اس کو ذرا مائلڈ کرے۔ یہ بہت ہی بڑی تلخ قسم کی حقیقت ہے جو حکمران طبقات کی زبانوں سے بھی بار بار پھسلتی ہے کہ جی کبھی ہمیں یہ قرضہ نہ ملتا تو ہم تو دیوالیہ ہونے والے تھے، یا وہ قرضہ نہ ملتا تو ہم یہ ہو جاتے، یا آئی ایم ایف سے ہم یہ لیتے تو مر جاتے، تو لے لیا تو مر رہے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ زبردست قسم کی کرائسس پہ کا شکار ایک ایسا ملک ہے جو آکسیجن ٹینٹ میں ہے، جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ وینٹیلیٹر جو ہے اس کو لگا ہوا ہے، اور وہ وینٹیلیٹر اس طرح کا ہے کہ کسی وقت بھی اس میں آکسیجن اگر نہیں ملتی تو آپ کی ڈیتھ جو ہے متوقع ہے۔ اس ملک کے حکمرانوں کے لچھن جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے شہنشاہوں والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ باقی ملک بھی اس گلوب پہ ہیں، ان کے کتنے وزیر خارجہ ہیں جو اس طرح کے مانگے تانگے کے ایشو لے کے تو جا کے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، یا ٹریول کرتے ہیں آل دا وے فرام وہاں سے لے کے تو وہاں تک کے۔ اب بات یہ ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ ہر اعتبار سے پاکستان سے بہتر پوزیشن میں ہیں، کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو پر کیپیٹا انکم ہے، ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے۔ جھگڑا بھی جس کے ساتھ ہے اس کا اور پاکستان کا کیا مقابلہ کہ ایک ایسا ملک جو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو سٹرگل کر رہا ہے فار سروائیول، وہ جا کے دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ قسم کے ملکوں کو، جن کی پاس اتنی بڑی جو ہے وہ کیپاسٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، فوجی طاقت ہے اور انٹرنیشنل انفلوئنس ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک نو ہاؤ جس کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کرونا میں اسرائیل جو ہے اس کا کیا نمبر ہے کرونا کو ٹریٹ کرنے میں، دنیا کے امیر ترین ملک جو یہ کینیڈا جیسے ملکوں کو پیچھے چھوڑا اس نے، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک آرگنائزیشنل سکل ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اینڈ دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اب آپ ساؤتھ ایشیا سے اٹھ کے جہاں آپ کا مقابلہ جو ہے وہ بنگلہ دیش بھی آپ کو 20 سال پیچھے چھوڑ گیا، انڈیا تو خیر بہت ہی بڑا فرق ہے آپ کے اور انڈیا کے درمیان، اس میں شاہ محمود قریشی کیا تقریر کر لیں گے؟ غریب لوگوں کا پیسہ لے کے عیاشیاں کر رہے ہیں، خریدین وہاں بیٹھے ہوئے پانی کو ترستے ہیں، اور ان کی عورتیں جو ہیں 6 6 کلومیٹر گھڑوں میں چل کے پانی بھر کے وہ گرمیوں میں اور اس تپتی ریتوں میں تو وہ زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کو کوئی سوال اس بات پہ نہیں کرتا کہ یہ آپ نے جو $10,000 کا ہیری روزن کا یا کسی کون سے برانڈ نیم کا جو ہے وہ سوٹ پہنا ہوا ہے، تو آپ پاکستان جیسے غریب ملک کے وزیر خارجہ ہیں جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے بال بال، ان کو تو یہ جو ہے نا یہ انڈر ویئر پہن کے، وہ دھوتی جو گاندھی جی جسے پہنتے تھے اس سے بھی چھوٹی دھوتی پہن کے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے پہلے قرضے ادا کرتے ہیں۔ آپ بل گیٹ کو دیکھیں کس طرح ایک کیفے کے سامنے جو ہے وہ لائن بنا کے کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک اشارے سے پورا کیفے خرید سکتا ہے۔
बिल्कुल, यहाँ तो ये कहते थे जी मैं साइकिल पे ऑफिस जाया करूंगा, अभी तक वो साइकिल नजर नहीं आई। इन्होंने बेशुमार गाड़ियां खरीदी हैं, बहुत। इमरान खान साहब बार बार अपने अल्फाज में इसको दोहराते हैं कि जी ये पहली हुकूमत है जो एक पेज पे है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो या इंडिया के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप का इशू हो, उस पे आपके प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट का क्या आउटपुट है? आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस किस्म का मुल्क है जिसमें 3 साल से आप कह रहे हैं कि हमारा इंडिया के साथ टेंशन चल रहा है और आपकी पार्लियामेंट ने एक दफा भी इस इशू पे गौर करके आपको कुछ सजेशन नहीं दी जो कि रियली इंटाइटल है इस सारे मामले की, कि भाई क्या इंडिया के साथ आपकी दोस्ती हो या दुश्मनी हो, ताल्लुकात अच्छे हों या बुरे हों, ये तय करना पाकिस्तान के अवाम का है और अवाम को रिप्रेजेंट आपकी पार्लियामेंट कर रही है जो कि इस इशू पे टोटली म्यूट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो जमहूरियत के नाम पे जो इदारे हैं वो दे फेल्ड।